ارشمان انتہائی زیادہ غصے میں گھر میں داخل ہوا تھا۔ لیزا کی وہ باتیں اسے آپے سے باہر کر رہی تھیں۔ آخر اسے کچھ اندازہ نہ ہوا کہ وہ لڑکی اس حد تک آگے بڑھ چکی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر ارشمان نے غصے سے ایک کرسی کو زمین پر پٹکا اور بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس کا دل کیا ابھی شاہد کے پاس جا کر اسے کہے کہ اپنی گھٹیا بیٹی کو اٹھا کر یہاں سے چلا جائے۔ مان آن کی پریشان سی آواز پر ارشمان نے دروازے کی جانب دیکھا، جہاں آن کھڑی سہمی سی نگاہوں سے اس کی جانب اس کے غصے کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے کچھ ٹوٹنے کی آواز سنی تھی، کیا ہوا؟ اتنے غصے میں کیوں ہیں آپ؟ آن کے سوال پر ارشمان فوراً اس کے پاس پہنچا اور اسے کیمرے میں کھینچ کر دروازہ بند کر دیا۔ اس سے پہلے کہ آن کو کچھ سمجھ آتا، ارشمان اسے دروازے سے لگا کر اپنے دونوں ہاتھ اس کے سر کے ارد گرد رکھ چکا تھا۔ آن نے سہم کر اس کی جانب دیکھا۔ ارشمان کا یہ غصہ اسے اب سچ میں ڈرا رہا تھا۔ کیوں آن؟ ہر کوئی کیوں چھینتا جاتا ہے مجھے تم سے؟ ہر کوئی کیوں ہماری محبت کا دشمن ہے؟ آن نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا اسے عزم کے بارے میں پتہ چل گیا تھا؟ کیا ہوا مان؟ ارشمان نے اسے جواب دینے کے بجائے اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکا دیا اور اپنی آنکھیں موند کیا، جبکہ اس کی اس غربت پر آن سانس تک لینا بھول چکی تھی۔ میں انہیں تمہیں نہیں چھیننے دوں گا آن، میں کسی کو بھی تمہیں خود سے چھیننے نہیں دوں گا۔ عشق ہو تم میرا، میرے جینے کی وجہ ہو۔ آن ابھی بھی حیرت سے ارشمان کو دیکھ رہی تھی، جو اس وقت کرب کی انتہا پر تھا۔ ضرور عزم نے ہی اسے کچھ کہا تھا۔ مان مجھ پر بھروسہ رکھیں، میں آپ کے ساتھ ہوں ہمیشہ، میں آپ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی گناہ سمجھتی ہوں۔ آن کی بات پر ارشمان نے اپنی آنکھیں کھولی اور اس کے چہرے کو محبت سے دیکھتا اس سے دور ہو گیا۔ اگر قسمت نے ہمارا ساتھ لکھا ہے تو ہمیں کوئی بھی جدا نہیں کر سکتا۔ ارشمان کا سر انکار میں ہلتا دیکھ کر آن اضطراب میں آ گئی۔ میں قسمت کو بھی ہمیں جدا کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا آن۔ آن اس کی بات پر مسکرا کر اس کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ آہستہ سے پکڑ لیا۔ مجھ پر اور ہماری محبت پر بھروسہ رکھیں مان، جب تک ہم ساتھ ہیں کوئی کچھ بھی کر لے ہمارے درمیان نہیں آ سکے گا۔ بس پلیز آپ مجھ سے کبھی بدگمان مت ہونا۔ ارشمان نے اس بات پر آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ ارشمان مر تو سکتا ہے لیکن اپنی آن سے بدگمان نہیں ہو سکتا۔ آن کو مسکراتا دیکھ کر ارشمان بھی اب سکون میں آ چکا تھا۔ ہاں ان دونوں کو کوئی بھی جدا نہیں کر سکتا تھا، تو پھر پریشانی کو چھوڑیں اور خوشی خوشی اس لمحے کو جئیں جو ہمارے لیے بہت خاص ہیں۔ آن نے محبت سے کہا اور وہاں سے جانے لگی، لیکن ارشمان نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ لمحے خاص تب ہوں گے جب تم دلہن بن کر یہاں آؤ گی۔ ارشمان کی بات پر آن کے ہونٹوں پر ایک شرمیلی سی مسکان آئی اور وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر دھڑکتے دل کے ساتھ وہاں سے بھاگ گئی، جبکہ اس کے جاتے ہی ارشمان پھر سے لیزا کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ تم کچھ بھی کر لو، میں آن کا ہی رہوں گا، بالکل جیسے وہ میری ہے۔ ہمارے درمیان کسی کو نہیں آنے دوں گا، کسی کو بھی نہیں، ارشمان نے سب سے مٹھیاں بیچتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ لیزا اور عزم دونوں کے سامنے آن کو پا کر اپنی محبت کو امر کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ سلطان صاحب کوئی آپ سے ملنے آیا ہے۔ سلطان ارشمان کے ڈیرے پر موجود اس کے حصے کا کام دیکھ رہا تھا۔ جب ملازم کے بتانے پر سلطان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کون؟ کوئی رشید احمد ہے، کہتا ہے آپ سے ملنا ہے۔ سلطان نے اس بات میں سر ہلایا۔ اندر بھیجو اسے۔ ملازم اس بات میں سر ہلا کر چلا گیا اور سلطان اس کام کے بارے میں سوچنے لگا جو اسے سنا ہوا سا لگ رہا تھا۔ ارشمان کو کسی کام کے سلسلے میں شہر جانا پڑا تھا، اس لیے آج وہ ارشمان کی جگہ ڈیرے پر آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ سلطان رشید احمد کو یاد کرنے میں زیادہ محنت کرتا، ایک بوڑھا آدمی اس کمرے میں داخل ہوا۔ اس آدمی کو دیکھ کر سلطان پھر سے اضطراب میں آ چکا تھا، کیونکہ رشید احمد کوئی اور نہیں اس کی بیوی کا باپ تھا، جسے سلطان ابھی تک بھلانے کی ہر ممکن کوشش کرتا آیا تھا۔ سلام سائیں، سر رشید نے سر پر رکھی ایک گٹری سلطان کے پاس پڑی کرسی پر رکھی اور اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ یہاں؟ سلطان کی حیرت پر رشید ہلکا سا مسکرایا۔ بہت مشکل سے چھپ چھپا کر یہاں آیا ہوں سائیں، سردار نے میرے گھر والوں کا گاؤں سے نکلنا بند کر دیا ہے تاکہ اپنی بیٹی سے نہ مل سکوں، لیکن آپ جب وہ اپنے بیٹے کے ساتھ شہر چلے گئے تو موقع دیکھ کر آپ کے پاس آ گیا۔ سلطان نے اس کی بات سن کر اس بات میں سر ہلایا۔ آپ کچھ دیں گے؟ سلطان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس شخص سے کیا بات کرے۔ وہ تو جانتا بھی نہیں تھا اس کی بیٹی کس حال میں ہوگی، لیکن اتنا وہ جانتا تھا کہ سلطان ملک کے گھر تھی تو محفوظ ہی ہوگی۔ نہیں سائیں، بس مجھے آپ سے ملنا تھا، رشید نے سر جھکا کر کہا، اور پھر بہت ہمت کر کے اس نے سلطان کی جانب دیکھا۔ میری بیٹی کیسی ہے سائیں؟ میری کنیز کیسی ہے؟ رشید کے سوال پر اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر سلطان کا دل کیا اپنی جان لے لے۔ آخر اس نے کیوں کر وہ ذمہ داری اٹھائی جو وہ نبھا نہیں سکتا تھا۔ آپ فکر مت کریں، میں اس کا خیال رکھوں گا، سلطان نے ہمت کرتے ہوئے کہا، لیکن اس کو ضمیر نے اسے ملامت کرتے ہوئے جھوٹا کہا تھا۔ وہ بہت معصوم ہے سائیں، بچی ہے ابھی، اگر اسے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر دینا، جھلی ہے وہ، رشید نے اپنے ہاتھ جوڑ کر کہا، اور ایسا کر کے وہ سلطان کو اس کی نظروں میں مزید گرا چکا تھا۔ اگر آپ اس سے ملنا چاہیں تو حویلی جا کر مل سکتے ہیں۔ سلطان کی بات پر رشید کے چہرے پر ایک سایہ سا دوڑ گیا۔ نہیں سائیں جی، میں پہلے ہی یہاں آ کر بہت بڑی نادانی کر چکا ہوں، اگر سردار کو پتہ چل گیا تو نہ جانے کیا کر گزرے گا، میری ایک بیٹی اور بھی ہے، مجھے اس کی بھی پرواہ کرنی ہے۔ سلطان نے گہرا سانس لے کر اس بات میں سر ہلایا، اور اس سے اتحاد ملک جیسے گھٹیا انسان سے بے انتہا نفرت ہو رہی تھی جس نے سرداری کے نام پر معصوم لوگوں کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا۔
یہ خربوزے میں اپنے کھیت سے توڑ کر لایا تھا سائیں، جانتا ہوں بڑا حقیر تحفہ ہے، لیکن اس غریب کی اوقات میں ایسا کچھ نہیں تھا جو آپ کو دے سکتا۔ رشید نے اپنے ہاتھ سلطان کے سامنے جوڑ دیے۔ نہیں، آپ ایسا کہہ کر مجھے شرمندہ مت کریں، آپ کا بہت شکریہ۔ رشید کے چہرے پر اس کی بات پر خوشی آئی تھی۔ آپ بہت زیادہ اچھے انسان ہیں سائیں، اپنی بیٹی کی جو فکر تھی مجھے اب وہ بھی نہیں رہی، جانتا ہوں آپ جیسا انسان اس کا بہت خیال رکھے گا۔ اتنا کہہ کر رشید کھڑا ہو گیا اور شرمندگی کے بوجھ تلے دبے۔ سلطان میں تو اتنی ہمت بھی نہیں تھی۔ یہ خربوزے کنیز کو دے کر کہیے گا کہ اس کا ابا اس کے لیے لایا تھا، اسے بہت پسند ہے یہ۔ اتنا کہہ کر رشید سے کچھ بولا نہیں گیا اور اپنے آنسو پر قابو پاتا سلطان کو خدا حافظ بول کر وہاں سے چلا گیا۔ لیکن جانے سے پہلے وہ شخص سلطان کے ضمیر کو کتنی بری طرح جھنجھوڑ چکا تھا۔ وہ شخص سلطان کو ایک مسیحا سمجھتا تھا جو اس کی بیٹی کا خیال رکھتا ہوگا، جبکہ سلطان نے تو پلٹ کر اسے ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا، بس اسے اپنی میڈ بنا کر گھر والوں کے سامنے پیش کر چکا تھا۔ اور خود ایک ایسی لڑکی کے خیالوں میں کھویا رہتا تھا جو دنیا میں تھے ہی نہیں، بس ایک خواب تھی۔ شراب کے پیچھے بھاگتا سلطان ملک اصلیت کو بالکل فراموش کیے ہوئے تھا۔ لعنت ہے تم پر سلطان ملک، انسانیت کے نام پر دبا ہو تم۔ سلطان کے ضمیر نے اسے ملامت کر کے سلطان نے گہرا سانس لیا اور رشید کی لائی ہوئی اس گھٹی پر نظر ڈالتا اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ احساس شرمندگی سے اندر تک جھنجھوڑ رہا تھا۔ حویلی جانے کے ارادے سے وہ گاڑی میں بیٹھا اور سارا راستہ رشید اور اس لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا جس کا اس نے چہرہ تک نہیں دیکھا تھا۔ حویلی پہنچ کر وہ اماں بھی کے کمرے میں گیا تو نماز ادا کرنے میں مصروف تھی۔ سلطان خاموشی سے وہاں موجود صوفے پر بیٹھ کر ان کی نماز ختم کرنے کا انتظار کرنے لگا۔ دعا مانگ کر اماں بھی مسکرا کر سلطان کو دیکھا، لیکن سلطان کے چہرے پر اضطراب دیکھ کر پریشان ہوئی۔ کیا بات ہے سلطان، کیوں اتنے پریشان ہو؟ اماں بھی نے اپنی نماز والی کرسی پر جائے نماز لپیٹ کر رکھتے ہوئے پوچھا۔ سلطان کے چہرے پر احساس ندامت اور اضطراب انہیں بہت پریشان کر رہا تھا۔ اماں بھی وہ میں سلطان نے اتنا کہہ کر اپنا سر جھکا لیا، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہے۔ اماں بھی وہ لڑکی کہاں ہے جسے میں اپنے ساتھ لایا تھا؟ سلطان کے سوال پر اماں بھی ہلکا سا مسکرا دی۔ میں نے اسے راشدہ کی ذمہ داری میں دیا تھا بیٹا، ابھی کل ہی میں نے راشدہ سے اس کے بارے میں پوچھا۔ راشدہ نے بتایا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے اور اپنی ذمہ داریاں اچھے سے سنبھال رہی ہے، لیکن تم کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہو؟ اماں بھی کے سوال پر سلطان اٹھ کر ان کے پاس آیا اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر رکھ دیا۔ میں نے خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا تھا اماں بھی، بہت حسین لڑکی کو، میں چاہ کر بھی اسے اپنے ذہن سے نہیں نکال پا رہا، جتنا اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتا اتنا ہی سوچتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ اماں بھی ہلکا سا مسکرا کر سلطان کو دیکھا۔ شراب کے پیچھے بھاگنے والا اور خوابوں میں جینے والا انسان ہمیشہ پچھتاتا ہے بیٹا۔ خواب کی دنیا کی تلخی سے خود کو بچانے کا ایک ذریعہ تو ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں جینے اور ان کے پورے ہونے کی توقع کرنا بس انسان کی حماقت ہے، کیونکہ جواب دہ ہمیں اس حقیقت کا ہونا ہے بیٹا، خود سے منسلک رشتوں کا ہونا ہے۔ سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ سلطان کے اس بات میں سر ہلانے پر اماں بھی مسکرا دیں۔ تو بس ان کی پرواہ کرو جو تم سے منسلک ہیں، اور جب ایسا کرتے تھک جاؤ تو اپنی خوشی کے لیے کچھ دیر اپنے خیالوں میں، اپنے خواب میں بھی جی لو۔ سلطان نے کچھ سوچ کر اماں بھی کی جانب دیکھا جو مسکرا رہی تھیں۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ اماں بھی راشدہ کے پاس ہوگی، تم خود بھی ایک مرتبہ اس سے پوچھ لو، اسے کوئی مسئلہ تو نہیں؟ سلطان ہاں میں سر ہلا کر اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ اسے بس اس لڑکی کی خیریت معلوم کرنا تھی جو اس کی ذمہ داری تھی۔ راشدہ کہاں ہے؟ ایک ملازمہ سے پوچھنے پر ملازمہ نے کچن کی جانب اشارہ کیا تو سلطان اس طرف چل دیا، لیکن کچن میں داخل ہونے پر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی رگیں غصے سے تن گئیں۔ کنیز صاف صفائی کے بعد برتن دھو رہی تھی۔ کل راشدہ کو اس کا کام پسند نہیں آیا تھا، جس کی سزا کے طور پر آج اسے ناشتہ بھی نہیں ملا تھا۔ کنیز نے اس حویلی کو دیکھ کر کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ یہاں اس کے ساتھ یہ سلوک ہوگا۔ راشدہ سارا دن اسے جانوروں کی طرح کام لیتی تھی اور اپنے ساتھ ساتھ باقی ملازماؤں کو بھی بس اس پر حکم چلانے کے لیے رکھا تھا۔ شاید وہ ہر ملازمہ کے حصے کا کام کنیز سے ہی کروا رہی تھی۔ کئی مرتبہ کنیز نے سوچا کہ وہ سلطان سے جا کر پوچھے، کیا وہ اسے انسان نہیں سمجھتا، یا اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن کنیز اس کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی۔ آخر اس سے کون سا کنیز کی پرواہ تھی؟ اس نے تو ایک بار پلٹ کر بھی کنیز کو نہیں دیکھا تھا۔ ویسے بھی اس رات اس کے کمرے میں جانے کے بعد کنیز میں اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس کی وہ بے باکیاں یاد کر کے وہ آج بھی کنیز کا روم روم کانپ جاتا تھا۔ کنیز نے سوچوں کو جھٹکتے ہوئے اپنے سامنے برتنوں کے ڈھیر کو دیکھا جو اتنا دھونے کے بعد بھی کم نہیں ہوا تھا۔ ابھی اس نے ایک جگ ہاتھ میں پکڑا ہی تھا جب کھانا نہ کھانے اور مسلسل کام کرنے کی وجہ سے اس کا سر بری طرح سے چکرایا اور جگ کنیز کے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین بوس ہو گیا۔ چھن سے کچھ ٹوٹنے کی آواز پر کنیز نے سہم کر شیشے کی جگ کی ان کرچیوں کو دیکھا اور سہم کر
ان کرچیوں سے دور ہو گئی۔ کچھ ٹوٹنے کی آواز پر راشدہ فوراً باورچی خانے میں آئی اور انتہائی غصے سے کنیز کو گھورنے لگی۔ یہ کیا تو نے؟ اتنا مہنگا جگ توڑ دیا۔ جانتی ہے بیگم صاحبہ کیا حال کریں گی تیرا؟ راشدہ کے چلانے پر پہلے ہی سے ہی سہم کر اس ٹوٹے ہوئے جگ کو دیکھتی کنیز مزید سہم کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دیں باجی، مجھے۔ کنیز کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے جب راشدہ آگے بڑھی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ تجھے تو میں آج بتاتی ہوں یوں ٹوٹے ہاتھوں سے کام کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ کنیز پہلے تھپڑ کے اثر سے باہر آتی، راشدہ نے 2 اور تھپڑ اس کے منہ پر مارے جن کی شدت کو برداشت نہ کرتے ہوئے وہ گر گئی اور کچن کا کاؤنٹر اس کے ماتھے پر لگا۔ راشدہ نے آگے ہو کر اسے بالوں سے پکڑنا چاہا لیکن اچانک ہی اس کی نظر کچن کے دروازے پر پڑی جہاں سلطان کھڑا یہ منظر غصے سے لال انگارہ ہوتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ تمہاری اتنی جرأت کہ تم ہمارے گھر کے ملازموں سے یہ سلوک کرو۔ سلطان کے غصے پر راشدہ بری طرح سہم گئی۔ مجھے معاف کر دیں صاحب لیکن یہ آپ کی میڈ نے بیگم کا جگ توڑ دیا، اس لیے میں۔ میڈ؟ کیا یہ وہی لڑکی تھی جسے سلطان؟ اس لڑکی کو فرش پر سر جھکا کر روتا دیکھ سلطان پتھر کا ہو چکا تھا۔ اس کی نظر مہندی لگے سانولے ہاتھوں پر پڑی جن کی مہندی اب مٹ چکی تھی لیکن پھر بھی سلطان اسے پہچان گیا تھا۔ یعنی اس کی چھت کے نیچے یہ سلوک ایک ملازم نہیں بلکہ اس کی اپنی بیوی کے ساتھ ہو رہا تھا اور وہ ہی اس سے بے خبر تھا۔ سلطان فوراً آگے بڑھا اور اس لڑکی کو کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ بے ساختہ سلطان کی نظر اس کے ماتھے پر موجود زخم پر پڑی جس میں سے خون رس رہا تھا۔ قصور اسی کا ہے سلطان صاحب، انتہائی بے وقوف لڑکی ہے۔ میں تو کہتی ہوں جہاں سے لائے تھے آپ اسے وہیں چھوڑ آئیں، یہ یہاں کام کرنے کے قابل ہی نہیں۔ راشدہ کی بات پر کنیز سے سہم کر اپنی آنسوں سے تر آنکھوں سے سلطان کو دیکھا اور ان سیاہ نگاہوں کو دیکھتے ہی سلطان کو لگا جیسے ساتوں آسمان ٹوٹ کر اس پر گرے ہوں۔ اس کے خواب کی وہ پری سچ تھی، اس کی نوری حقیقت کا روپ دھارے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ جس لڑکی کو خواب تصور کرتا وہ اس کے لیے تڑپتا رہا تھا۔ وہ سر سے لے کر پیر تک اسی کی ملکیت تھی۔ نوری! سلطان کے لبوں نے بے آواز اسے پکارا اور پھر اس کی نظریں ان آنکھوں سے ہٹ کر اس کے گال پر پڑیں جہاں تھپڑوں کے نشان اور ماتھے سے نکلتے خون پر پڑی تو اس نے اپنی نوری سے دھیان ہٹا کر انتہائی غضبناک آنکھوں سے راشدہ کو دیکھا۔ سلطان کی اس پری کو تکلیف دینے کی وجہ سے سلطان اسے زندہ درگور کر دینا چاہتا تھا۔ بغیر کچھ سوچے سمجھے سلطان کنیز کو چھوڑ کر راشدہ کے پاس گیا اور اس کی گردن کو مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں دبوچ دیا۔ تم نے اس پر ہاتھ اٹھایا، میں تمہارے ہاتھ اکھاڑ کر پھینک دوں گا جاہل عورت! سلطان کے چلانے پر کنیز کے ساتھ ساتھ وہاں آئی ہر ملازمہ سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ معاف کر دیں صاحب جی، غلطی جو تم نے کیا ہے غلطی نہیں۔ اگر چاہتی ہو کہ تمہیں زندہ چھوڑ دوں تو دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ جان لے لوں گا تمہاری۔ میں تمہیں حویلی کی نوکری ہی نہیں سے بلکہ اس گاؤں سے نکالتا ہوں۔ کل ہی اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ یہاں سے دفعہ ہو جانا، ورنہ تمہاری میت پر رونا پڑے گا انہیں۔ اتنا کہہ کر سلطان نے جھٹکے سے راشدہ کو چھوڑا اور روتی ہوئی کنیز کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے لے آیا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے کنیز کو بیڈ پر بٹھایا اور مردہ آنکھوں سے اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھنے لگا۔ یعنی اس رات کنیز اس کے پاس آئی تھی اور وہ نیند کی دوائی کے زیر اثر اسے ایک خواب سمجھ بیٹھا تھا۔ سلطان سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی۔ جو بات اس وقت سلطان کو اضطراب میں مبتلا کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ اس کا سب سے حسین خواب ہی اس کی حقیقت تھا اور سلطان کو اسی بات کا سب سے زیادہ افسوس تھا۔ وہ کیسے اتنا فراموش کر کے حنابیہ کو فراموش کر کے ہر حق اسے دے سکتا تھا، یہ سلطان کے لیے ناممکن تھا۔ ایک گہرا سانس لے کر سلطان نے کنیز کی ٹھوڑی کو پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا تو اس کی نظر اس کے زخم پر پڑی جس سے خون بہہ کر اب اس کے چہرے پر آ رہا تھا۔ سلطان کو کچھ سمجھ نہ آیا کیا کرے تو جلدی سے کمرے سے نکل کر آن کے کمرے کی جانب چل دیا اور بے چینی سے اس کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ سلطان بھائی، کیا ہوا، خیر تو ہے؟ دروازہ کھولتے ہی آن کے سلطان کے چہرے پر پریشانی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کا خون نکل رہا ہے آن، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں، میرے ساتھ آؤ۔ سلطان کے کہنے پر آن اپنے کمرے سے فرسٹ ایڈ باکس لائی اور سلطان کے پیچھے چل دی۔ سلطان کے کمرے میں ایک لڑکی کو بیڈ پر بیٹھا دیکھ کر آن اس کے پاس گئی اور اس کے ماتھے کی چوٹ کا معائنہ کرنے لگی۔ آن کے زخم کو چھوتے ہی کنیز کے ہونٹوں سے سسکی نکلی جس پر سلطان اپنی مٹھیاں ضبط سے بھینچ کر رہ گیا۔
چپ ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوا، رو مت، ابھی ٹھیک ہو جائے گا، آن نے بچوں کی طرح پچکار کر کہا اور اس کا زخم صاف کرنے لگی۔ دوائی کی چبھن کو محسوس کرتی کنیز پھر سے رونے لگی اور سلطان کی بس ہوئی تھی، اسی لیے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر آ کر اس نے مکہ بنا کر دیوار پر مارا، کیوں آخر کیوں؟ اسے ہی سلطان کا حصہ ہونا تھا، سلطان انابیہ کے سوا کسی کو اپنا نہیں سکتا تھا، اسے اس کی اجازت نہیں تھی۔ ہاتھ میں اور اپنے دل میں اٹھتی تکلیف کو نظر انداز کر کے سلطان اماں بھی کے کمرے کی جانب چل دیا اور اجازت کے بغیر ہی دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ اماں بھی نے حیرت سے سلطان کے چہرے پر اس کے غصے کو دیکھا۔ کیا ہوا سلطان؟ آپ نے کہا وہ ٹھیک ہے، آپ نے کہا تھا راشدہ اس کا خیال رکھتی ہے، وہ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرتی رہی نوری کے ساتھ اور آپ کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی۔ اماں بھی ہماری چھت کے نیچے وہ اس پر ہاتھ چاٹی رہی اور ہمیں خبر ہی نہیں۔ اماں بھی کی آنکھیں سلطان کی بات پر حیرت سے پھیل گئیں۔ مجھے سچ میں نہیں پتا تھا سلطان، مجھے لگا راشدہ اس بچی کا خیال رکھے گی۔ سلطان نے افسوس سے انہیں دیکھا۔ میں نے اس کے باپ سے وعدہ کیا تھا اماں بھی کہ میں اس کا خیال رکھوں گا، اور میں اپنا وعدہ نبھا نہیں پایا۔ سلطان نے کرب سے اپنی آنکھیں موند لی اور اماں بھی نے افسوس سے اسے دیکھا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا۔ سلطان نے اپنی آنکھیں کھولیں تو اماں بھی نے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ کیا چاہتے ہو تم سلطان؟ سلطان کو پاس بٹھا کر اماں بھی نے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا۔ وہ سرور کوارٹر میں نہیں رہے گی، اس کی جگہ وہ نہیں، اس کی جگہ میرے کمرے میں ہے، اس کا مقام میرے دل میں ہے۔ دوسری بات سلطان چاہ کر بھی اپنے لبوں پر نہیں لا پایا، اور وہ باقی ملازماؤں کی طرح کام نہیں کرے گی اماں بھی، وہ میری ذمہ داری ہے۔ اماں بھی نے کچھ سوچ کر اس بات پر سر ہلایا۔ دیکھو سلطان، تم جانتے ہو اگر میں اسے حویلی میں رکھوں گی تو فرحین اس کے بارے میں ضرور پوچھے گی، اور پھر جب میں اسے بتاؤں گی کہ تم اسے یہاں لائے ہو تو وہ اس بچی کو ایک پل بھی حویلی میں نہیں رہنے دے گی۔ تم جانتے ہو وہ تمہیں اور انابیہ کو لے کر کتنی حساس ہے۔ سلطان نے بے بسی سے ان کی جانب دیکھا۔ پلیز اماں بھی کچھ کریں پلیز۔ سلطان کے چہرے پر اس بے بسی کو دیکھ کر اماں بھی نے گہرا سانس لیا اور کچھ سوچنے لگی۔ آخر کار ایک ترکیب ان کے ذہن میں آئی۔ میں اسے اپنی خادمہ بنا کر رکھ سکتی ہوں بیٹا، فرحین سے کہہ دوں گی اسے میں نے اپنے کاموں کے لیے رکھا ہے، اس لیے وہ بس میرے کام کرے گی اور میرے پاس ہی سویا کرے گی، ٹھیک ہے؟ اماں بھی کے پوچھنے پر سلطان نے کچھ دیر سوچ کر اس بات پر سر ہلایا۔ اماں بھی جو کہہ رہی تھی وہ سب سے بہتر تھا۔ ٹھیک ہے پھر تم اس کے حوالے سے بے فکر ہو جاؤ، وعدہ کرتی ہوں اب اس کا خود خیال رکھوں گی۔ کیا نام بتایا تم نے بچی کا؟ کنیز، سلطان نے آہستہ سے کہا تو اماں بھی مسکرا دیں۔ ٹھیک ہے تم اسے میرے پاس بھیج دینا، میں اسے سنبھال لوں گی۔ سلطان نے اس بات میں سر ہلایا اور کمرے سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ دل تھا کہ بغاوت پر اترا تھا کہ اس کی جگہ یہاں نہیں، سلطان کے پاس ہے، وہ اس کی بیوی ہے، اس کی ملکیت ہے، لیکن یہ حق سلطان اسے فی الحال دینے سے قاصر تھا، اور شاید کبھی دے بھی نہیں پاتا۔ کنیز کے ماتھے پر پٹی کر کے آن نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اب درد تو نہیں ہو رہا؟ آن کے اس قدر محبت سے بات کرنے پر کنیز نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور ہاں میں سر ہلایا۔ ہو رہا ہے۔ اس کی معصومیت پر آن مسکرا دی اور اس کا چہرہ ہاتھ میں پکڑا۔ ٹھیک ہو جائے گا، فکر مت کرو، آن نے نرمی سے اس کا گال سہلایا جو تھپڑ کے نشان سے لال ہو رہا تھا۔ آن کو یہ جان کر افسوس ہوا کہ ان کی چھت کے نیچے اس معصوم کے ساتھ یہ سلوک ہوا تھا۔ اگر یہ بات ارشمان کو پتہ لگ جاتی تو اس ملازمہ کی جان ہی نکال دیتا جس نے اتنی جرأت کی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ آن نے نرمی سے اس سے پوچھا۔ کنیز فاطمہ، اماں ابا نوری بلاتے تھے، کنیز نے ہلکا سا روتے ہوئے کہا۔ بہت پیارا نام ہے، بالکل تمہاری طرح۔ کتنے سال کی ہو تم؟ کنیز نے اب نظریں اٹھا کر اس شفیق سی لڑکی کو دیکھا تھا۔ 17 سال کی۔ یہاں کس کے ساتھ آئی تھی نوری؟ آن بس اسے باتوں میں لگانا چاہتی تھی تاکہ اس کا دھیان تکلیف سے ہٹ جائے۔ سائیں جی کے ساتھ، میں ان کی میڈ ہوں۔ میڈ؟ آن کے پوچھنے پر کنیز نے ہاں میں سر ہلایا اور اس کے رخسار گلابی ہو گئے۔ لیکن میں ان سے ناراض ہوں، پتہ ہے آپ کو باجی، انہوں نے ابا سے وعدہ کیا تھا میرا خیال رکھیں گے، اور یہاں کر سارا کام مجھ سے کروایا۔ پتہ ہے وہ راشدہ باجی سب لڑکیوں کا کام مجھ سے کرواتی تھی اور خود سب کے ساتھ بیٹھ کر مجھ پر ہنستی تھی۔ بھلا کوئی اپنی میڈ سے اتنا کام کرواتا ہے؟ سلطان جو ابھی اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا ایسی باتیں سن کر اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ تو تم سلطان بھائی کو سب بتا دیتی؟ آن نے اس کے چہرے پر آئی بالوں کی لٹوں کو اس کے کان کے پیچھے کرتے ہوئے نرمی سے کہا۔ بتانے آئی تھی لیکن سائیں جی سو رہے تھے، اور پھر مراد پھر سے یاد کر کے کنیز کی خوبصورت آنکھیں پھیل گئیں اور گال گلاب کی مانند سرخ ہو گئے۔ بالکل اچھے نہیں سائیں جی، میں نے کٹی کر دینی ہے ان سے اب، کنیز نے منہ بسور کر کہا تو آن ہنس دی۔ سلطان کے ہلکا سا کھانسنے پر آن نے سلطان کو دیکھا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی، جبکہ کنیز سہم کر کھڑی ہو گئی۔ بھائیو ربا، سائیں جی نے سن تو نہیں لیا نا؟ ایک تو نوری، منہ بند نہیں رہتا تیرا۔ کنیز اپنے ہاتھ مسلتے ہوئے ہلکا سا بڑبڑائی اور سلطان خواب کسی کیفیت میں چل کر اس کے پاس آیا۔
دن کی روشنی میں وہ اس کے خواب سے بھی کہیں زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ رنگ بہت گہرا نہیں تھا بلکہ ہلکا سا سانولا تھا اور گندمی تھا۔ کمر تک آتی چوٹی نازوں سے کندھے پر پڑی تھی۔ سلطان نے ہاتھ اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر چہرہ اوپر کیا تو نظر اس کے چہرے پر پڑی، جس کے تیکھے نقوش اور معصومیت اس پر سے نظر ہٹانا ناممکن کر دیتے تھے۔ ستواں ناک میں پہنا لونگ شاید اس رات سلطان دیکھ نہیں پایا تھا، لیکن اب اس کی چمک اس کے معصوم چہرے کے حسن کو بڑھا رہی تھی۔ کٹاؤدار ہلکے گلابی اور عنابی رنگ کے نازک ہونٹ دیکھ کر سلطان کو لگا کہ اس کے گلے میں کانٹے اگائے ہوں۔ دل تھا کہ پھر سے ان لبوں کو اپنی شدت سے چور کرنے کے لیے بغاوت پر تلا تھا۔ بہت ظلم ہوا نا تم پر، میں نے تمہارا خیال نہیں رکھا، تم سے غافل رہا۔ سلطان کے ایسا کہنے پر کنیز کا چہرہ پھول گیا، جیسے کچھ کہے بغیر ہی اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا چاہ رہی ہو۔ مجھے معاف کر۔ نہیں سائنچی۔ کنیز نے فوراً اپنی نظریں اٹھا کر سلطان کو دیکھا اور ان آنکھوں کو دیکھتے ہی سلطان پھر سے خود کو بھول گیا۔ اب گہری سیاہ پلکوں میں لپٹی بڑی بڑی سی آنکھیں، جن میں لگتا تھا قدرت نے ہی گہرا کاجل لگا کر بھیجا تھا، سلطان کو پھر سے مدہوش کر گئیں۔ سلطان کی پکڑ اس کی ٹھوڑی پر مضبوط ہو گئی۔ وہ لڑکی کیوں اس کا اس قدر امتحان لیتی تھی؟ شوہر معافی مانگے تو گناہ ملتا ہے، مجھے گناہ گار نہ کریں سائنچی، مجھے دوزخ میں نہیں چلتا۔ کنیز اس سے کہہ رہی تھی، لیکن وہ اس کی نظروں کے سحر سے نکلتا تو اس کی بات کو سمجھتا نہ۔ اپنی نظریں جھکاؤ۔ سلطان کے حکم پر وہ سیاہ آنکھیں پھیل کر مزید خوبصورت ہو گئی تھیں۔ جی سائنچی۔ سلطان سب سے اپنی آنکھیں مینچ گیا۔ اس کے چہرے پر وہ اضطراب دیکھ کر کنیز سہم گئی۔ اسے لگا سلطان کو اس پر غصہ آ رہا ہے۔ اپنی نظریں جھکاؤ لڑکی، اور ہمیشہ مجھ سے نظریں جھکا کر بات کرنا، سمجھی؟ کنیز نے فوراً اپنی پلکیں جھکا لی اور اس بات میں سر ہلایا۔ تم آج سے میری دادی کے پاس رہو گی، ان کا خیال رکھو گی اور انہی کے کمرے میں سویا کرو گی۔ کنیز نے پھر سے اچھی بیوی کی طرح ہاں میں سر ہلایا۔ اگر ان کے علاوہ کوئی بھی تمہیں کوئی کام کہے تو تم منع کر دو گی اور اس سے کہو گی کہ تم اماں بھی کے سوا کسی کا کام نہیں کرو گی۔ یہ میرا حکم ہے۔ سلطان کی بات پر کنیز نے نظریں اٹھائے بغیر ہاں میں سر ہلایا۔ جو حکم سائنچی۔ کنیز کے آہستہ سے کہنے پر سلطان نے ایک نظر اس کے نازک وجود کو دیکھا تو اندازہ ہوا کہ اس کے کپڑے اس کے نازک وجود کے لیے بہت بڑے تھے۔ یہ کپڑے کہاں سے لیے تم نے؟ راشدہ باجی نے دیے تھے سائنچی، ان کے کپڑے ہیں۔ کنیز نے نظریں اٹھائے بغیر کہا اور سلطان پھر سے شرمندگی کے بوجھ تلے دب گیا۔ وہ کیسے اس سے بالکل ہی فراموش رہا تھا۔ ٹھیک ہے جاؤ اب یہاں سے، سلطان نے اس کی ٹھوڑی کو چھوڑ کر کہا تو کنیز فوراً وہاں سے چلی گئی اور سلطان نے اضطراب سے اپنے ہاتھ اپنے بالوں میں پھیرے۔ زندگی اس کے لیے مشکل بڑھا چکی تھی اور نہ جانے یہ اس کی کس گناہ کی سزا تھی کہ اپنی جس بیوی کو اپنانے کے لیے وہ تڑپ رہا تھا، وہ اسے چاہ کر بھی اپنا نہیں سکتا تھا، اور یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا المیہ تھا۔